إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنین جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ اگر تم میں کوئی اپنے دین سے پھر جائے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ تو اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جنہیں وہ دوست رکھے گا جنہیں وہ دوست رکھے اور وہ انہیں دوست رکھیں یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اعزت علی الکافرین اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں مالک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی یہ صفات ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں بڑا محبت کرنے والے رحم دل ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو دین اسلام اللہ کی نعمت ہے اور بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے اور جو دین اسلام کو قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو وہ ساری خوبیاں اور ساری خصلتیں
اور پسندیدہ اللہ ذوالجلال کے صفات اس بندے کے اندر آ جاتے ہیں۔ بے شمار خوبیاں ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے، وہ پیغمبر عطا فرمائے، وہ سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول اور رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں ہر طرح کی خوبیوں، ہر طرح کی خصلتوں، ہر طرح کے بہترین مکارم اخلاق کے ساتھ معلم بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک بہت بڑا اخلاق متواضع ہونا۔ آپ میں سب سے زیادہ تواضع تھی، اور جس شخص کے اندر تواضع آ جائے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر تکبر آ جائے نہ اسے لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ ذوالجلال کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تواضع، انکساری، عاجزی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق میں تھی، اور اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی اسی کا حکم دے رہا ہے۔ اور تواضع کے معنی عاجزی، انکساری، خاکساری ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا۔ فخر، غرور، گھمنڈ اور عجب یہ اللہ ذوالجلال کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لہذا مومن کے اندر تواضع اور خاکساری ہے۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ بے توجہی مت اختیار کرنا، اپنے رخساروں کو لوگوں سے مت پھیرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کر نہ چلنا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ذوالجلال شیخی کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا بات کرتے وقت بھی نرمی کے ساتھ بات کرنا، چلتے وقت بھی میانہ روی اختیار کرنا، اور فرمایا یاد رکھو إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد، فرمایا اللہ ذوالجلال نے میری طرف وحی بھیجی کہ تواضع اختیار کرو، خاکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور کوئی کسی پر نہ فخر کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے لوگو ایھا الناس تواضعوا، لوگو تواضع اختیار کرو، عاجزی اور خاکساری اختیار کرو، اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو، کسی کو اپنے سے ادنا، کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانو۔ ہو سکتا ہے تم اس کو کمتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا تواضع اختیار کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع، خاکساری، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے اندر اپنے آپ کو تو کمزور سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے خود پسندی اس کے اندر آ جاتی ہے، میں بڑی چیز ہوں، بڑا منصب میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع کو اختیار کرے، لیکن میرے اس بات کو یاد رکھنا
کہ بعض مواقع ایسے ہیں وہاں انسان کو تواضع اختیار نہیں کرنی چاہیے، میدان جہاد ہو، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، وہاں انسان کو عاجزی اور کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ صحابی میدان جنگ میں بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اکڑنے کو پسند نہیں کرتا، مگر اس مقام پر اللہ اس چال کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے دین کا معاملہ ہو جائے، امر بالمعروف نہی عن منکر کا معاملہ ہو جائے، کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے انسان کو پھر سختی کرنی چاہیے۔ باقی عام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نرم ہیں، رفیق ہیں، نرم خو ہیں، نرمی والے کو دوست رکھتے ہیں، اور بندے کو نرمی کی وجہ سے اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں جو سختی کرنے والے کو نہیں ملتی۔ فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف۔ فرمایا عائشہ نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سختی بدگوئی فحش کلامی جو ہے اس سے بچو، کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس میں سختی ہوتی ہے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، کیا معنی؟ آپ پر موت طاری ہو، آپ پر موت واقع ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا وعلیکم، یعنی تم پر بھی موت طاری ہو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے سنا، غصے میں آ گئی، فرمانے لگی وعلیکم السلام واللعن، تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلا یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جا، خدا تمام کاموں میں نرمی پسند کرتا ہے۔ فرمانے لگی اللہ کے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، انہوں نے آپ پر موت کی بد دعا کی۔ فرمایا میں نے بھی تو انہیں وعلیکم کہہ دیا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، نرمی، حلم، بردباری، عفو، درگزر، چشم پوشی، خوش اخلاقی، اس کا نام مکارم اخلاق ہے۔ اور اسی طرح تواضع اختیار کرنے میں انسان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے سوائے اور تقوی کے، کیونکہ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال متقی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، خواہ وہ کنگال فقیر کیوں نہ ہو، خواہ وہ غریب کیوں نہ ہو، خواہ وہ غلام کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تمام معاملات میں، تمام افعال اور اقوال میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے۔ اسی طرح ذاتی تربیت میں تواضع کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے انسان کو اپنے سے کم درجے والے بندے سے بھی استفادہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس آدمی کے کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، اس کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا غور تو فرمائیے، تکبر انسان کرتا کس لیے ہے؟ حالانکہ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تجھ پر ایک وقت آیا دنیا میں تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے گندے پانی سے پیدا کیا، یہ انسان کی ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ یہ مر جائے گا، قبر میں ڈال دیں گے، اور پوری زندگی انسان اپنے پیٹ میں غلاستیں اٹھائے پھرتا ہے۔ پھر تکبر کس لیے ہے؟ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق کے اعلیٰ مقام اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین تھے، حبیب رب العالمین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں السلام علیکم کہا کرتے تھے۔
اسی طرح انسان گھر میں داخل ہوئے بیوی بچوں کو بھی السلام کہے، حتیٰ کہ اپنے ماتحتوں، نوکروں، چاکروں، غلاموں کو بھی سلام کرے۔ اگر سلام کرتا ہے پھر فخر نہیں آتا، پھر تکبر نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک مکے کی باندی اور بھی اگر کسی لیے کھڑی کر دے، اللہ کے حبیب میری بات سنیے، آپ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے۔ میرے بھائی، تکبر اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، خود پسندی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو ہلکا سمجھے، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو آزاد جنم دیا ہے اور تکبر اللہ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت عذاری، فرمایا تکبر میری اوپر کی چادر ہے، عظمت میری نیچے کی چادر ہے۔ جس کسی نے ان دونوں میں کسی کو کھینچنے کی کوشش کی، فرمایا القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اللہ ذوالجلال سے ڈریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ کیا ہے؟ عربی میں ذرہ چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں۔ عربی میں ذرہ، دھوپ آ رہی ہے کھڑکی سے، آپ دیکھیں دھوپ میں ذرے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کرتا ہے صحابی، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، اللہ کے حبیب، بندے کا جی کرتا ہے اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کی جوتی خوبصورت ہو۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے کو اعلیٰ سمجھنا، اور فرمایا بطر الحق، اور جب حق آ گیا، کتاب و سنت کے دلائل آ گئے، پھر اس سے منہ موڑتا ہے۔ میرے بھائیو، حق کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، فرمایا وہ اللہ پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد باقی ساری گمراہیاں ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حق ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہر شخص پر یہ لازم اور فرض ہے وہ حق کو پہچانے۔ حق کو کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کریم کا ترجمہ سادہ سادہ پڑھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہ حق ہے۔ لیکن جب صحیح دلیل آ جائے سامنے اور بندہ چونوں چرا کرے، ادھر ادھر دیکھے، یہ تکبر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت من جر ازارہ بطرا، فرمایا اس شخص کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت کر کے نہیں دیکھے گا، فرمایا جس نے اپنی چادر کو، اپنے پاجامے، شلوار اور ٹخنے کو فخر و غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کیا۔ میرے بھائیو دوستو، ٹخنوں سے کپڑے کو نیچے کرنا یہ تکبر کی بذات خود نشانی ہے اور یہ متکبرین کا شیعہ ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن آپ کے اندر کتنی تواضع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو پڑھا،
ایک شخص نے دنیا کے 100 آدمیوں کے احوال لکھے ہیں، جب لکھنے کا موقع آیا لوگوں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ ہستی کون ہے؟ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، وہ شخص کافر تھا، کہنے لگا میں نے سب کو پڑھا لیکن سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بھی افضل اور کوئی بھی مکارم اخلاق کا پیکر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم نہرو، اس نے بھی ایک کتاب لکھی کہ جن لوگوں سے وہ متاثر ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ تو جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، جس نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کا قائل ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ مکارم اخلاق عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ما ارأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم مثل محمد، نہ ہویا نہ اگوں ہو سی سچ کسے فرمایا، نبی محمد سرور جیسا رتبہ کسے نہ پایا، تے آدم پیر محمد سرور راہ پر کل جہانا، سونا نام تے سونی خصلت نبیاں وچ یگانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکارم اخلاق کو دیکھیے، معمولی چٹائی پر بھی سو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا مالی ولد دنیا انی کراک من استظل تحت شجرہ ثم راہ، او بھائی میرا دنیا کے ساتھ کیا معاملہ لین دین ہے، میں تو مسافر ہوں۔ صحابہ کے ساتھ ایک برتن میں دودھ پیا، 70 صحابہ نے پیا، آخر کار سید الاولین والآخرین پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، بازاروں میں چلتے، ایک شخص نے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا یہ تو اجمیوں کی عادت ہے۔ اللہ اور دعا کرتے ہیں اللہم انی مسکین، اللہ میں مسکین ہوں، مجھے مسکینی کی حالت میں ہی زندہ رکھنا اور قیامت کے ان مسکینوں کے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال اٹھانا۔ اور جن کی آپ نے تربیت فرمائی وہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے، ان کے اندر بھی اسی طرح کے اخلاق، اسی طرح کی عادات تھیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عادات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تواضع کی شکلیں، سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں پر دست و درازی نہ کرے، ان پر ظلم زیادتی نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا جو بندوں کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، تواضع کی دوسری شکل یہ ہے کہ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، دینی احکام اور معاملات کو عقل اور خواہش نفس کی بنیاد پر نہ ٹھکرائے، بلکہ کسی صحیح دلیل کو قبول کرنے سے انکار نہ کرے اور نہ ہی میخ نکالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کھلے دل سے محبت کے ساتھ اس کو تسلیم کر لے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے عمل پر فخر نہ کرے، میں بڑا عمل کرتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے حج کرتا ہوں اور میرے پاس بڑے نیک اعمال ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے جنت اللہ کی رحمت ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب پر اپنی رحمت کرے۔ اسی طرح تواضع کی ایک شکل یہ ہے کہ بعض جائز اور مباح لذتوں اور شہوت رانیوں کو معاذ اللہ کے لیے ترک کر دے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا حصول ممکن ہو اس کے باوجود بھی انسان تواضع اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت کے باوجود مہنگا لباس نہیں پہنتا، صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال تمام مخلوق کے سامنے اسے اس بات کا اختیار دیں گے ایمان کا جو حلہ پہننا چاہو پہن لو۔ اور تواضع کی مذموم شکل یہ ہے کہ انسان دین کی نصرت میں کمزوری دکھلائے۔ جب دین کا معاملہ ہو جائے ہم کیا کریں جناب، ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ ہو، ہاتھ میں طاقت ہے ہاتھ میں روکے، زبان سے طاقت ہے زبان سے روکے، اور کم از کم دل سے ہی برا جانے۔ اسی طرح باطل کے سامنے جھک جانے، ظالم و مظلوم کی مدد نصرت سے باز آنا جو ہے یہ میرے بھائی تواضع نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس مال ہو، وہ مالداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے اور ان کے سامنے عاجزی اختیار کرے تاکہ وہ اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں یہ تواضع نہیں ہے، تواضع یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور دنیا کے معاملات میں ان کی مدد کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہنا اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی اللہ مغفرت فرما۔ اللہ ذوالجلال جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ بھائی اور ساتھی حضرت مولانا عیش محمد صاحب کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے۔ بہت ہی صالح بزرگ تھے، دعا فرمائے اللہ ذوالجلال ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔